سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر آفتاب خطابت مولانا سید احمد رضا نقوی مرحوم کو ارسال فرما دیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ صلوات۔ یہ کائنات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا مقروض ہے۔ اب اگر آپ کے لوح ضمیر پر بھی آل محمد علیہ السلام کے احسانات میں سے کسی معمولی سے احسان کا کوئی معمولی سا نقش مرتسم ہے تو اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنے آپ کے ذہنوں میں آل محمد بلند ہو سکتے ہیں۔ واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہ السلام، میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ قرآن مجید کے 17ویں سورہ بنی اسرائیل کی 71ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم نے یہ طے کر لیا ہے، ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم محشر کے میدان میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں۔ توجہ، پروردگار عالم نے اپنا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے اس آیت میں کہا کہ دنیا میں کسی کے ساتھ رہو، دنیا میں کسی سے رشتہ رکھو، دنیا میں کسی کو پیر بناؤ، دنیا میں کسی کو مرشد بناؤ، دنیا میں کسی کو رہبر بناؤ، دنیا میں کسی کو پیشوا مانو، لیکن محشر کے میدان میں جب آنا تو امام کے ساتھ آنا، کیونکہ میرا یہ ارادہ ہے کہ ہر انسان کو میں محشر کے میدان میں اس کے امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ تو عزیزان محترم، یہ آیہ مبارکہ از خود امامت کی عظمت، رفعت اور ارزش کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں نہ زمان کی قید لگائی نہ مکان کی قید لگائی۔ یہ آیت زمانی اور مکانی قیود سے آزاد ہے، زمانی اور مکانی قیود سے اس طرح سے آزاد رکھا کہ یہ نہیں کہا کہ شکارپور والوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے، یہ نہیں کہا کہ ساکھنی والوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے، یہ نہیں کہا کہ اورنگ آباد والوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے، یہ نہیں کہا کہ بلند شہر والوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے، یہ نہیں کہا کہ دہلی والوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے، یہ نہیں کہا کہ لکھنؤ والوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے،
یہ نہیں کہا کہ ہندوستان والوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے، یہ نہیں کہا کہ ایران والوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے، یہ نہیں کہا کہ عراق والوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے، یہ نہیں کہا کہ امریکہ والوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے، یہ نہیں کہا کہ لندن والوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے، یہ نہیں کہا کہ جرمنی والوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے، یہ نہیں کہا کہ کینیڈا والوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے، یہ نہیں کہا کہ مصر والوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے، یہ نہیں کہا کہ سیریا والوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے، بلکہ کہا کہ ہر انسان کو امام کے ساتھ بلائیں گے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں زندگی گزارتے ہو، کہیں بھی رہتے ہو، مگر جب میرے پاس آؤ گے تو امام کے ساتھ آنا۔ توجہ چاہتا ہوں، اور نہ مکانی قید نہ زمانی۔ یہ تو بات مکانی قید کی ہو گئی، اب آئیے زمانی۔ یہ نہیں کہا کہ سن 2023 میں جو زندگی گزار رہا ہے اسے امام کے ساتھ بلائیں گے، نہیں، 2023 سے پہلے زندگی گزاری ہو، پہلے مر چکے ہوں، تب بھی امام کے ساتھ آنا ہے۔ 2023 میں زندگی گزار رہے ہو تب بھی امام کے ساتھ آنا ہے۔ 2023 کے بعد زندگی گزارو گے تب بھی امام کے ساتھ آنا ہے۔ بہر صورت آنا امام کے ساتھ ہے، تو نہ زمان کی قید نہ مکان کی قید۔ پھر ایک اور قید لگا دی کہ میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلاؤں گا، یعنی انسان کی قید لگا کے بتا دیا کہ اگر آج کے زمانے میں انسان ہیں تو پھر امام بھی ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں نا، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلاؤں گا، تو اگر موجودہ زمانے میں انسان ہیں تو امام بھی ہوگا۔ یعنی معلوم ہوا کہ جہاں تک انسانیت کا سلسلہ جائے گا، جب تک روئے زمین پر انسان رہیں گے تب تک روئے زمین پر امام رہیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو یوما ندعو کل اناس بامامہم، پروردگار کہہ رہا کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا، میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں ہر انسان کو امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ اور پھر کہا کہ خبردار، جب امام کے ساتھ آنا تو دیکھ لینا کہ کس کے ساتھ آ رہے ہو۔ امام بھی سب طرح کے ہیں، کچھ حقیقی امام ہیں، کچھ فرضی امام ہیں، کچھ لوگوں کے بنائے امام ہیں، کچھ خود ساختہ امام ہیں۔ تو میں میرے پروردگار تو ہی بتا دے پھر کہ معیار امامت کیا ہے، ہم کس امام کے ساتھ آئیں۔ کہ پڑھو سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، اور دوسرے سورے کی 124ویں آیت میں بتایا کہ کیسے امام کے ساتھ آنا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اے میرے حبیب، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا، ان کا امتحان لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ کامیاب ہو گئے تو قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو ہم نے انہیں لوگوں کا امام بنایا۔ توجہ رہے، ہم نے انہیں لوگوں کا امام بنایا۔ اب سمجھ گئے کیسے کے ساتھ آنا ہے؟ اپنے بنائے ہوئے کے ساتھ نہ آنا، اس کے بنائے ہوئے کے ساتھ جانا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ کہ ہمارے بنائے ہوئے کے ساتھ آنا۔ اور جب اس نے امام بنا دیا ابراہیم کو تو دامن مراد پھیلا کے کہنے لگے کہ قال ومن ذریتی، اے میرے پروردگار، کیا یہ عہدہ امامت، یہ عہدہ امامت میری نسل کو نہیں عطا فرمائے گا، میری اولاد کو نہیں عطا فرمائے گا؟ آواز قدرت آئی، قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم یقیناً ہم تمہاری نسل میں امامت کو جاری کریں گے، مگر انہیں امام نہیں بنائیں گے جو ظالم ہوں گے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اب دیکھیں اس میں اللہ نے اپنا نظریہ بھی واضح کر دیا کہ امام کیسے کو بناتے ہیں۔ کہ دیکھو ایسے کے ساتھ آنا ہے جو منصوص من اللہ ہو، محفوظ عن الخطا ہو۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ امام کیسا ہونا چاہیے؟ جو منصوص من اللہ، اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہو، محفوظ عن الخطا، جس سے غلطیاں نہ ہو، خطائیں نہ ہو، گناہ نہ ہو، ارتکاب جرم نہ ہو، وہ امام ہوگا۔ اب عزیزان محترم، آئیے دیکھیں کہ پروردگار نے جب یہ کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ،
ہم نے ابراہیم کو ابتلا میں مبتلا کیا، ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ جب وہ کامیاب ہو گئے تو پھر انہیں امام بنا دیا۔ تو آخر یہ کون سا امتحان تھا جس سے ابراہیم گزرے اور گزر کر منصب امامت تک پہنچے؟ تو عزیزان محترم پھر آواز دی قرآن نے کہ اگر یہ جاننا ہے کہ کون سا امتحان تھا تو قرآن مجید کا 37واں سورہ، سورہ والصافات، اور سورہ والصافات کی 101 سے لے کر 106 تک کی آیات پڑھیے کہ ہم نے وہ امتحان بیان کر دیا ہے جس سے ابراہیم گزر کر منزل امامت تک پہنچے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْهَبُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ کہ یہ ہے وہ امتحان جس سے ابراہیم گزرے۔ وہ امتحان کیا تھا؟ ابراہیم نے اسماعیل کو بلایا اور بلا کے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا آپ نے جو امتحان، پروردگار نے آپ کے لیے جو امتحان معین کیا ہے اور جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے آپ اسے کر دکھائیے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا۔ بابا آپ اپنے خواب کو سچ کر دکھائیے۔ ابراہیم اسماعیل کو لے کے میدان عمل میں آئے، جبین کے بل لٹایا، گردن پہ چھری رکھی اور اب چاہتے ہیں کہ ذبح کر دیں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ ٹھہرو ٹھہرو ابراہیم، تم نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم تو فقط نیتیں دیکھتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم تو فقط نیتیں دیکھتے ہیں۔ یقیناً یہ بڑا سخت امتحان تھا مگر تم اس میں کامیاب ہو گئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس امتحان کو ذبح عظیم سے بدل دیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، ہم امت مسلمہ کو 1400 سال سے یہی پیغام دے رہے ہیں کہ ہماری بات نہ مانیے، ہمارے پیغام کو نہ سنیے، قرآن کے پیغام کو سنیے، قرآن کے میسج کو دیکھیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن نے جو میسج دیا، جو پیغام دیا، پوری توجہ ایک جملے میں پوری اب تک کی تقریر کا خلاصہ کر رہا ہوں کہ قرآن نے یہ کہا کہ ابراہیم کو ہم نے امامت دی مگر کب؟ پہلے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ جب کامیاب ہو گئے تو ہم نے انہیں امام بنا دیا۔ ہم نے امام بنایا امتحان لینے کے بعد۔ امتحان کیا تھا؟ بیٹے کی قربانی مانگی، بیٹے کو قربان گاہ میں لائے، چھری گردن پہ رکھ دی۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ کی صداؤں نے چھری کو گردن سے ہٹانے پہ مجبور کر دیا، مگر قربانی کے لیے بیٹے کو لے تو آئے تھے نا، قربان تو کرنا چاہتے تھے۔ تو قرآن نے میسج دیا، پیغام دیا کہ خبردار امامت کے منصب کو سمجھنا ہے تو یوں نہ سمجھنا، قرآن کی نگاہوں میں دیکھو امامت کی عظمت کیا ہے۔ کہ امامت کا عہدہ وہ ہے جو بیٹیاں دینے سے نہیں ملتا، بیٹوں کو قربان کرنے سے ملتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ توجہ ہے نا، بیٹیاں دینے سے امامت نہیں ملتی، امامت بیٹوں کی قربانی مانگتی ہے۔ بیٹیاں دے کر رشتہ داریاں قائم کر کے ملوکیت تو حاصل کر سکتے ہو، امامت نہیں۔ امامت منصوص من اللہ ہے، محفوظ عن الخطا ہے۔ تو اے میرے پروردگار اچھا یہ بھی بتا دے، قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے ابراہیم کو امامت عطا کی، ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا۔ اے میرے پروردگار ہمیں یہ بھی بتا دے کہ صرف امامت کا عہدہ تیرے اختیار میں ہے؟ کیا تو صرف امام بناتا ہے یا اور بھی عہدے ہیں اور بھی منصب ہیں جو تیرے اختیار میں ہیں؟ تو آواز قدرت آئی، پڑھو قرآن۔ پھر سورہ بقرہ کی طرف اشارہ کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ دیکھو جب ہم نے آدم کے سر پہ خلافت کا تاج سجایا تو فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آدم کو خلافت عطا کر رہے ہیں، ہم آدم کو خلیفہ بنا رہے ہیں۔
تو معلوم ہوا کہ خالی امام اللہ نہیں بناتا ہے، خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، پھر دہرایا، یہ نہیں کہ ایک جگہ بات کہہ دی کہ نہیں، پھر ریپیٹیشن، اس کو دہرایا تاکہ یاد رہے، یہ لیسن، یہ سبق بھول نہ جانا۔ سورہ صاد میں جا کے کہا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں خلافت عطا کی ہے، ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، اب خیال رکھنا کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، پیروی نفس نہ کرنا۔ اگر تم نے پیروی نفس کی تو گویا تم اللہ کی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ بات توجہ، یعنی یہ بھی بتا دیا کہ جو خلیفہ ہوگا وہ پیروی نفس نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو علی کو خلافت دینے سے پہلے پروردگار نے علی کے نفس کو بھی نفس رسول بنا دیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بھئی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ مباہلے کی منزل پہ نفس رسول بنا دیا۔ نفس رسول علی ہیں اور نفس خدا رسول ہیں، یعنی نہ یہاں گمراہی کا امکان ہے نہ وہاں گمراہی کا امکان ہے۔ تو ایسے کو خلیفہ بناؤ جہاں امکان گمراہی نہ ہو، ایسے کو نہ بناؤ جو بنتے ہی یہ کہے کہ دیکھو میں بھٹک بھی جاتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جو آتے ہی بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں۔ ایسے کو نہ بناؤ جو آتے ہی اعلان گمراہی کر دے کہ دیکھو میں بھٹک جاتا ہوں، جب میں بھٹک جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ تاریخ میں جملے محفوظ ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ امام میں بناتا ہوں، خلیفہ میں بناتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، کوئی اور منصب بھی ایسا ہے جو تیرے اختیار میں ہے، یا بس امام تو بناتا ہے، خلیفہ تو بناتا ہے، باقی اختیارات ہمارے پاس ہے کہ نہیں؟ اور بھی ہیں۔ ابھی پڑھو قرآن، سورہ انبیاء پڑھو کہ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ کہ ہم نے انہیں اپنے حکم سے لوگوں کا پیشوا بنایا اور وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ تو ہیں ہی ہمارے عبادت گزار بندے۔ تو اللہ نے کیا کہا اس آیت میں؟ سورہ انبیاء میں کہا کہ ہم پیشوا بناتے ہیں، یعنی امام اللہ بناتا ہے، خلیفہ اللہ بناتا ہے، پیشوا اللہ بناتا ہے۔ اے میرے پروردگار، اور کوئی عہدہ؟ کہ پڑھو سورہ فرقان، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ ہم نے جب موسیٰ کو کتاب عطا کی تو کہا کہ موسیٰ ہم تمہیں کتاب بھی عطا کر رہے ہیں اور تمہارے بھائی ہارون کو تمہارا جانشین بنا رہے ہیں۔ بھئی توجہ، ہم جانشین بنا رہے ہیں، موسیٰ نہیں بنا رہے ہیں۔ پوری توجہ، یعنی جانشین بھی اللہ بناتا ہے، یہ اختیار بھی بندوں کے پاس نہیں ہے۔ امام اللہ بنائے گا، خلیفہ اللہ بنائے گا، ہادی اللہ بنائے گا، پیشوا اللہ بنائے گا، رہنما اللہ بنائے گا، ہادی اللہ بنائے گا۔ پھر سورہ طٰہٰ میں جا کے موسیٰ نے خود کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي۔ اے میرے پروردگار، میرا وزیر، میرا جانشین میرے بھائی ہارون کو بنا دے۔ بنا لیا نہیں ہے، بنا دے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اے میرے رب میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے۔ تو
معلوم ہوا کہ وزیر بھی اللہ بناتا ہے، جانشین بھی اللہ بناتا ہے، خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے، ہادی بھی اللہ بناتا ہے، رہنما بھی اللہ بناتا ہے، پیشوا بھی اللہ بناتا ہے، امام بھی اللہ بناتا ہے، یہ سارے منصب پروردگار کے پاس ہیں۔ اور اس کے بعد پھر سورہ احزاب میں جا کے اعلان کر دیا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، خبردار ہمارا قانون بدلتا نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، خبردار ہمارا قانون بدلتا نہیں ہے۔ ہم نے جو قانون بنا دیا وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ قانون ان کے بنائے ہوئے بدلتے ہیں جو عالم الغیب نہیں ہوتے۔ ہمارے ملکوں میں قانون بنتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، دوسرے ملکوں میں قانون بنتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ جو سچویشن ہوتی ہے، جو حالات ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے منصف قانون بناتا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ 100 سال بعد کیا ہونے والا ہے۔ وہ اپنے زمانے کے آس پاس کے حالات کو دیکھ کر قانون بناتا ہے، اسی لیے اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ کچھ دن کے بعد کوئی نیا منصف آتا ہے، وہ قانون بدل دیتا ہے، مگر نظام الہی میں قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، اسے معلوم ہے قیامت تک کیا ہونے والا ہے۔ اس نے جو قانون بنایا قیامت تک کے لیے بنایا، تو اس نے بنا دیا یہ قانون کہ امام ہم بنائیں گے، رہنما ہم بنائیں گے، خلیفہ ہم بنائیں گے، ہادی ہم بنائیں گے، جانشین پیغمبر ہم بنائیں گے، خلیفہ ہم بنائیں گے۔ اب میں دستے ادب جوڑ کے حافظ و بشیر کی سرزمین پر، ہر چند کے یہاں سامعین محدود ہیں، مگر یہ یوٹیوب چینل کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں لوگ اس مجلس کو سنیں گے اور دیکھیں گے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ان چینلوں کا جو دائرہ کتنا وسیع ہے، بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو توجہ چاہتا ہوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں حافظ و بشیر کی سرزمین پر ان کو روحانی طور پر گواہ بنا کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہمارا قانون نہیں بدلتا، تو دستے ادب جوڑ کے اپنے مسلمان بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ پھر صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ نے خلیفہ کیسے بنا لیا؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میں چینل پہ یہ گفتگو تمام سنی شیعہ بھائی میرے دیکھ رہے ہوں گے اور بعد میں دیکھیں گے، تو میں سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ میرے سوال کا جواب دیجئے۔ میں نے قرآن کی ابھی کتنی آیتیں سنائی ہیں آپ کو، اور اس سے زیادہ آیتیں ابھی اور سناؤں گا آپ کو، اسی موضوع پر، اسی سبجیکٹ پر پوری توجہ چاہتا ہوں۔ پھر میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیجئے آخرکار آپ نے خلیفہ کیسے بنایا؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ پاور ہے ہی نہیں آپ کے پاس، یہ اختیار ہے ہی نہیں آپ کے پاس، یہ تو اختیار قدرت ہے، یہ آپ نے قدرت میں دخل اندازی کیسے کی کہ آپ نے اپنی مرضی سے خلیفہ منتخب کر لیا؟ اور میں تاریخ نہیں سنا رہا ہوں جس پہ کوئی اعتراض کر سکے کہ صاحب آپ خلافت پہ اعتراض کر رہے ہیں، میں نہیں اعتراض کر رہا ہوں، قرآن اعتراض کر رہا ہے۔ بھائی توجہ ہے نا، ہمارے برادران اسلامی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں قرآن فہمی کا، تو قرآن سمجھیے، تو خالی قرآن کو جیب میں رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، قرآن کو دل میں رکھیے، ذہن میں بسائیے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب میں کہتا ہوں چلیے ٹھیک ہے، آپ نے خلیفہ بنا لیا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی مجلسوں میں اعتراض نہیں کرتا کبھی کسی مسلک پر، تو میں اپنے سنی بھائیوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، میں اعتراض کیوں کروں ان پر؟ ٹھیک ہے بھی بنا لیا انہوں نے، اب بنا لیا، اگر جہنم میں لے کے جائے گا تو ان کو لے کے جائے گا، ہمیں تو نہیں لے کے جائے گا، تو ہم کیوں اعتراض کریں؟ توجہ چاہتا ہوں، پوری توجہ۔ تو جس نے بنایا وہ جانے کیوں بنایا، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بنا لیا تو آؤ ذرا قرآن کی میزان پہ پرکھ لیں۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن کے پیمانے پہ ذرا سا دیکھ لیں کہ بنایا ہوا آپ کا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، قرآن کے ترازو پہ تول لیں کہ جس کو بنایا ہے وہ قرآن کے معیار کے مطابق ہے یا نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو قرآن نے میزان دیا، پیمانہ دیا، سورہ بقرہ دوسرا سورہ، دوسرے سورے کی 247ویں آیت میں میزان نے خلافت بیان کیا کیا ہے۔ قال ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔
یہ ہے میزان خلافت۔ توجہ کیا ہے کہ جناب شموئیل کے پاس ان کی قوم کے لوگ آئے، اے اللہ کے پیغمبر، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا جانشین بنا لیجئے کسی کو اور ہمارا حاکم بنا دیجئے، یعنی جو جانشین پیغمبر ہوگا وہ امت کا حاکم ہوگا۔ یہ بات شموئیل کی قوم کو ہزاروں سال پہلے معلوم تھی کہ جانشین پیغمبر ہی حاکم ہوتا ہے، مگر مسلمان اتنے بھولے ہیں یہ نہیں جانتے کہ جانشین پیغمبر ہی حاکم ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ انہیں لگتا ہے کہ جانشین پیغمبر اور ہے، حاکم اور ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب دیکھیے جناب شموئیل کے پاس قوم آئی ہوئی ہے، یہ پوری میں آیتیں ہیں قرآن مجید کی جو آپ کو ترجمے کی شکل میں پیش کر رہا ہوں تاکہ تقریر طویل نہ ہو، اور بہت زیادہ عربی عبارتیں تقریر کو بوجھل کر دیتی ہیں، اس لیے تھوڑا سا اجتناب کر رہا ہوں۔ اسی وقت آیتیں پیش کروں گا جب بہت سخت ضرورت محسوس ہوگی۔ توجہ چاہتا ہوں۔ تو آئے اور کہنے لگے، یہ پورا سب واقعہ قرآن کا ہے سورہ بقرہ میں، کہ آپ نے بنایا کوئی حاکم اپنا جانشین؟ تو کہا نہیں، مجھے یہ پاور نہیں، مجھے یہ طاقت نہیں، مجھے یہ اختیار نہیں، میں کیسے بنا لوں؟ کہ پھر کہ اللہ بنائے گا۔ کہ اللہ کیسے بنائے گا؟ کہ میں تمہاری طرف سے درخواست کروں گا پروردگار کی خدمت میں کہ میری امت چاہتی ہے کہ کوئی حاکم بنا دے، کوئی میرا جانشین بنا دے میرے جانے سے پہلے۔ تو یہ بھی بات طے ہو گئی کہ حاکم جو بنتا ہے، جانشین پیغمبر جو بنتا ہے، جانے سے پہلے بنتا ہے، جانے کے بعد نہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ نبی کی زندگی میں بنتا ہے، بعد میں نہیں۔ امت نے کہا سرکار بنا دیجئے، کہ نہیں بنا سکتا، اللہ بنائے گا۔ کہ ٹھیک ہے درخواست کر دیجئے، درخواست کر دیں گے۔ کچھ دن کے بعد آئے، اے شموئیل، اے اللہ کے پیغمبر، کیا ہوا؟ ہماری درخواست اللہ کے سامنے پیش کی، کہاں پیش ہو گئی اور بن بھی گیا۔ تو بتائیے، بہت توجہ، بتائیے کس کو بنایا اللہ نے؟ کہ سورہ بقرہ چل رہا ہے، کس کو بنایا؟ کہ میں تمہیں بند کمرے میں نہیں بتا سکتا کہ کس سے بنایا ہے۔ بھئی توجہ رہے۔ کہ پھر میدان میں سب جمع ہو جاؤ، میدان میں بتائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جانشین پیغمبر کا انتخاب دار الندوہ میں نہیں ہوتا، غدیر کے میدان میں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ بہت توجہ، کمرے میں نہیں بتاؤں گا، میدان میں سب جمع ہو جاؤ۔ پوری امت شموئیل کی جمع ہو گئی۔ شموئیل نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد کہا کہ اللہ نے تمہارا حاکم طالوت کو بنایا ہے، جیسے کہ طالوت کو بنایا ہے۔ قوم برانگیختہ ہو گئی، خفا ہو گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ طالوت ہمارا حاکم بن جائے؟ کہ کیوں، کیا پرابلم ہے، کیا دقت ہے طالوت کو حاکم ماننے میں؟ کہ طالوت تو ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس آج کھانے کے لیے کل کھانے تک کا اہتمام و انتظام نہیں ہے، وہ کیا ہمارا حاکم بنے گا؟ دولت ہمارے پاس ہے، شہرت ہمارے پاس ہے، جائیداد ہمارے پاس ہے، زمین ہمارے پاس ہے، حکومت ہمارے پاس ہے، تو حاکم بھی تو ہم ہی سے بننا چاہیے، ہم ہی میں سے حاکم بنائیے۔ تو عزیزان محترم، کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی بھی رہی ہے کہ حکومت دولت مندوں کا اختیار ہے۔ ایسا نہیں ہے، حکومت دولت مندوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب قرآن کا فیصلہ سنیے کس کے اختیار میں ہے، پوری توجہ۔ تو کہا کہ اللہ نے طالوت کو بنا دیا۔ تو کچھ دانشور قسم کے لوگ بھی تھے قوم میں، وہ کہنے لگے کہ اے شموئیل، ایسے قوم میں اختلاف ہو جائے گا، لوگ مانیں گے نہیں طالوت کو۔ کہ پھر کہا ہم لاجیکل کوشچن کر رہے ہیں، آپ سے منطقی سوال کر رہے ہیں، آپ اس کا جواب دے دیجئے۔ اگر آپ نے ہمیں مطمئن کر دیا تو ہم ان سب کو مطمئن کر دیں گے۔ توجہ، پھر یہ سب وہی مانیں گے جو آپ کہیں گے، طالوت ہی کو حاکم مان لیں گے۔ دانشور طبقہ سامنے آ گیا۔ تو جناب شموئیل نے کہا بتاؤ کیا سوال ہے تمہارا، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ ہمارا صرف سیدھا سا سوال ہے کہ یہ بتا دیجئے کہ طالوت میں کون سا ایسا ٹیلنٹ ہے، کون سا ایسا ہنر ہے، کون سے ان میں سرخاب کے پل لگے ہوئے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں نا آپ،
بہت منطقی سوال اور بہت سامنے کا آسان سوال کہ ہمیں خالی صرف یہ بتا دیجئے کہ اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں. ایسا کون سا ہنر، کون سا ٹیلنٹ اس کے پاس ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. اگر آپ نے ہمیں اس کا اطمینان بخش جواب دے دیا تو ہم حاکم مان لیں گے. بہت توجہ. تب پروردگار نے کہا، یہ پورا واقعہ آیتوں کی شکل میں تھا جو میں نے ترجمہ کیا ہے. اب اصل آیت پہ آتا ہوں. پھر پروردگار نے جواب میں کہا، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. قائل شموئیل یہ سوال کرتے ہیں کہ کون سی شے ایسی ہے جس کی وجہ سے طالوت کو حاکم بنایا گیا ہے. تو انہیں بتا دو کہ طالوت پوری امت میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، سب سے زیادہ شجاعت رکھتے ہیں، یعنی سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے بہادر ہیں، اس لیے انہیں ان کا حاکم بنایا گیا ہے. تو قرآن نے معیار خلافت دو چیزوں کو قرار دیا، علم کو، شجاعت کو. تو بعد نبی دیکھ لیجئے کون سب سے بڑا عالم ہے، کون سب سے بڑا بہادر ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. توجہ ہے نا. شجاعت اور علم معیار خلافت قرار پائے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ دوسروں کے علم کا عالم کیا تھا. مجھے کیا حق ہے کہ میں یہ بیان کروں؟ وہ بیٹیوں سے مسئلے پوچھ کے لوگوں کو بتاتے تھے. مجھے کیا حق ہے کہ میں کہوں؟ بار بار مولا علی کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. بھئی توجہ چاہتا ہوں. مجھے کیا حق ہے کہ میں بتاؤں کہ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میدان احد ہو، بدر ہو، خندق ہو، ہر میدان میں میدان کے بجائے پہاڑیوں کی بلندی پہ نظر آتے تھے. یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ تو شریف اور صحیح کتابیں بتا رہی ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ہاں میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ علی کے علم کا عالم کیا ہے. میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ علی کی شجاعت کا عالم کیا ہے. علی کے علم کا عالم یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. مکمل کتاب کا علم کسی کے پاس ہے تو وہ علی کی ذات ہے. جب اس سورہ الرحمن نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. قرآن نے دعویٰ کیا، کیا کہنا اس رحمان کا جس نے انسان کو علم پہلے دیا، خلق بعد میں کیا. کائنات میں کوئی ایک انسان ایسا لاؤ کہ جس کے پاس علم پہلے آیا ہو، پیدا بعد میں ہوا ہو. میں توجہ چاہتا ہوں. ہمیں تو صرف 13ویں رجب کو علی ہی کعبے میں دعویٰ کرتے ہوئے نظر آئے، یا رسول اللہ قرآن سناؤ، تورات سناؤ، انجیل سناؤ. صلوات پڑھ لیں محمد والے. تو یہ تو ہے علم کا عالم. اور اب شجاعت کا عالم دیکھنا ہو تو جدھر علی جاتا ہے کانہم بنیان مرصوص کی آیت علی کا طواف کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کیا کہنا اس مجاہد کا جو میدان جنگ میں ایسے جنگ کرتا ہے جیسے سیسہ پڑائی ہوئی دیوار ہے. تو یہ ہے علم کا عالم اور وہ ہے شجاعت کا عالم. توجہ چاہتا ہوں. تو علم اور شجاعت کے اس مقام پالی ہے. اب فیصلہ خود کرو کہ نبی کے بعد کس کا حق ہے، کہ خلیفہ برحق کون ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب پھر قرآن میں پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو امام کے ساتھ آنا ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. مگر امام کی دو قسمیں ہیں جو قرآن نے بیان کی. کہ دو طرح کے امام ہوتے ہیں، ہوشیار رہنا. ایک وہ امام ہے جو لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گا. یہ خطابت نہیں ہے، قرآن کی آیت ابھی سناؤں گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے امام بھی ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں اور ایسے امام بھی ہیں جو لوگوں کو جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ جنت والے کے ساتھ جانا ہے یا جہنم والے کے ساتھ جانا ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں. وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا. یہ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی تھی کہ پروردگار کہہ رہا ہے
کہ ہم نے کچھ لوگوں کو پیشوا بنایا، امام بنایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو اچھے کام کا حکم دیتے ہیں، اقامۃ الصلاۃ، اطاعت زکوٰۃ، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عبادت گزار بنتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے میرے بنائے ہوئے ہیں، انہیں میں نے امام بنایا ہے۔ یہ لوگوں کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے، کیونکہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق جو ہدایت کی گئی ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، تو یہ جنتی لوگ ہیں۔ پھر کہا سورہ قصص میں، یہ سورہ انبیاء تھا، اب سورہ قصص میں برے اماموں کے بارے میں کہا وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ دیکھو کچھ ایسے امام ہیں کہ جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ بھئی توجہ ہے نا، سورہ قصص میں کہا کہ کچھ ایسے امام ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، کیا کہا تھا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، کہ خبردار ہم ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے جنہیں لوگوں نے بنایا ہے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں نا، ہم قیامت کے دن کوئی مدد ان کی نہیں کریں گے کہ جنہیں لوگوں نے بنایا ہے۔ ارے جب ان کی اللہ مدد نہیں کرے گا تو وہ لوگوں کی کیا مدد کریں گے؟ وَأَتْبَعْنَهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے ہم نے قیامت تک کے لیے لعنت کو لگا دیا ہے۔ ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، کن کے؟ جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ غاصب ہیں نا، الہی نظام کے خلاف جا رہے ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، تو اس لیے اللہ نے کہا میں نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے۔ اب آپ کو تو یاد ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے پیچھے لعنت لگائی گئی ہے۔ ہر سال 9 ربیع الاول کو یوم لعنت مناتے ہیں آپ۔ بھئی توجہ ہے نا، یا اور واضح طور پر ظاہر کر دوں کہ کون لوگ ہیں جو لعنتی ہیں قرآن کی نگاہ میں۔ ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا عید مباہلہ آپ نے منائی ہے۔ بہت توجہ زانے محترم، دیکھیں کون لعنتی ہیں وہ جن کے پیچھے اللہ نے لعنت کو لگا دیا ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سے سچے ہیں، جو ہیں تو جھوٹے بنے سچے ہیں۔ بھئی توجہ، قرآن کی نگاہ میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم جھوٹوں پہ لعنت کریں گے۔ موبائلے میں ہوا کیا جھوٹوں پر لعنت ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ جو نصرہ نجران کا سردار تھا عقیل، اس نے وڈرا کر لیا، وہ دستبردار ہو گیا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم مقابلہ نہیں کریں گے۔ اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ آتے تو ہم مباہلہ کرتے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ تو اہل بیت کے ساتھ آ گئے، اب ہم مباہلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم ایسے نورانی چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ ارے افسوس تو اسی بات کا ہے، نصر نجران نے پہچان لیا کہ اہل بیت کیا ہے، مسلمان نہ سمجھ سکے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ محترم، گفتگو اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے بعد جلوس کا بھی اہتمام ہے، تو مجھے وقت پہ مجلس بھی ختم کرنا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ لعنت ہوئی نہیں موبائلے میں، مگر پیغمبر اسلام نے جیسے ہی اپنے بیت الشرف سے قدم باہر نکالا، ادھر قدم باہر نکالا، ادھر آسمان سے لعنت چلی جھوٹوں کے لیے۔ توجہ رہے، مگر مباہلے میں پہنچ کر لعنت وہیں گردش کرتی رہی۔ کیوں؟ کیونکہ مباہلہ ہوا نہیں۔
جھوٹوں سے اگر مباہلہ ہوتا، مقابلہ ہوتا تو لعنت آتی، لعنت وہیں ٹھہر گئی مگر وہاں سے آ گئی۔ اب عزیزان محترم عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جناب سیدہ جو دربار میں گئی تھی وہ فقط فدق کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی، ارے لعنت کے حقدار تک لعنت کو پہنچانے گئی تھی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ جھوٹوں پر لعنت ہونا تھی، تو وہاں لعنت کے حقدار تک لعنت کو پہنچایا اور گویا صداقت کی نقاب کو نوچ کر حقیقت کو بتایا کہ یہ صدق بیانی نہیں ہے، یہاں کذب بیانی ہے۔ جو سیدہ سے گواہ کر لے وہ کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ توجہ، جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزو رسالت قرار دیں، اس سے کوئی مسلمان گواہ طلب کر سکتا ہے؟ اس کی اتنی جرأت ہے؟ جو دائرہ عصمت میں ہو اس سے گواہ کرنا اچھے معنی دار ہے۔ توجہ زان محترم، بس آپ میری طرف متوجہ رہیں، بات تمام ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ تو اس طرح کا ہے کہ شاید اتفاقاً ایسا ہو رہا ہے کیونکہ بات ہی ایسی ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ دبتی ہے صداقت تو ابھرتا ہے نچاور، سچائی کو جتنا دبایا جائے گا اتنی ہی تیزی سے ابھر کے آتی ہے۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ دو امام ہوتے ہیں، ایک وہ جو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے اور ایک وہ جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بس گفتگو تمام تر تفصیلات کو حذف کرتے ہوئے نتیجے تک لے کے آ رہا ہوں آپ کو اور تمام کر رہا ہوں گفتگو کو۔ تو اللہ نے قرآن میں اس کی تمثیل بھی دی کہ اچھا امام بھی، برا امام بھی۔ دیکھیے میں یہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ مجلس جو منعقد کی جا رہی ہے یہ ایک ایسے خطیب کی برسی کی مجلس ہے جن نے پوری دنیا میں خطابت کا چراغ روشن کیا ہے۔ لہٰذا میں یہ نہیں دیکھوں گا آج کہ میرے سامنے مجمع کتنا بیٹھا ہے، مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ 5 آدمی ہیں کہ 10 آدمی کہ 15 آدمی ہیں، مجھے یہ فرق پڑتا ہے کہ مجلس کس کے لیے منعقد کی گئی۔ توجہ نا، وہ شخصیت کیا ہے۔ تو اس لیے میں ڈوب کے مجلس پڑھ رہا ہوں اور پھر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ مجلس ایک ایسے ذاکر کے لیے منعقد کی گئی ہے کہ جس نے اپنی زندگی اہل بیت کے لیے وقف کر دی اور اہل بیت مجلس میں تشریف لاتے ہیں، بندگان پاک مجلس میں آتے ہیں۔ مجمع کتنا ہے میں نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، سب سے بڑی بات یہ کہ اہل بیت تشریف فرما ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، جن کے حق کی وکالت کی مرحوم نے۔ پوری توجہ زان محترم، بس گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ دو امام، ایک اچھا ایک برا۔ اب قرآن نے تمثیل پیش کی، بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، بہت تفصیلی، 1 گھنٹے کی تقریر سمجھ لیجئے 5-7 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں۔ پوری توجہ، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اہل علم کا مجمع ہے اور وقت ہوتا تو بولنے سے میں تھکتا نہیں، ابھی 1.5 گھنٹہ سرسی پڑھ کے آ رہا ہوں اور پھر سفر میں ہوں، پھر ابھی یہاں سے سفر میں جاؤں گا، پھر جا کر رات میں پڑھوں گا، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ بس یہ ہے مسئلہ کہ آپ کی توجہات چاہتا ہوں، التفات چاہتا ہوں۔ 2 امام، ایک اچھا ایک برا۔ اب قرآن تمثیل پیش کرتا ہے دونوں اماموں کی کہ اچھا امام کیسا ہوتا ہے، برا کیسے ہوتا ہے، بات تمام ہو جائے گی اسی پر۔ اچھے امام کی تمثیل پیش کی موسیٰ، کہ موسیٰ اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ شعراء ہے۔ میں نے کہا کہ آیتیں بہت اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ عربی پڑھنے سے بہت عربی زیادہ جب ہو جاتی ہے تو نوجوانوں کے لیے بوجھل ہو جاتی ہے عبارت، تو اس میں وہیں پیش کروں گا عربی عبارت جہاں ضرورت محسوس ہوگی۔ باقی یہ ہے سب قرآن، یہ سب آیتیں ہیں کہ حجرے میں آرام فرما رہے ہیں جناب، اور قوم والے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے موسیٰ چلو ہم لوگ فرعون کا ملک چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ظالم ہے، جابر ہے، اور پہلے کبھی گفتگو ہوئی ہوگی امت اور نبی کے درمیان، اور یہ ڈیسائیڈ کیا ہوگا، طے کیا ہوگا کہ اس سرزمین کو چھوڑیں گے، تو وقت امت کو لگا مناسب ہے، وہ آ گئے سارے کے سارے اور کہنے لگے چلیے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہاں ہیں باقی سب؟ تو باقی سب میدان میں جمع ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ تو کتنے لوگ ہیں میدان میں؟
اب یہ قرآن میں نہیں لکھی تعداد، یہ قصص الانبیاء لکھنے والوں نے تعداد لکھی ہے کہ 3 لاکھ لوگ میدان میں جمع تھے موسیٰ کے ساتھ چلنے کے لیے۔ کتنے لوگ؟ 3 لاکھ لوگ۔ توجہ رہے، 3 لاکھ لوگ جمع، اور موسیٰ بھی اٹھ کے آگے تیار ہو کے، اور ملک فرعون کا چھوڑنے کا فیصلہ اس پہ عمل شروع ہو گیا اور ملک چھوڑ دیا، سب سفر کے لیے روانہ۔ اب آپ مجھے بتائیے، شکارپور سے اگر 4-5 آدمی کسی محلے سے چلے جائیں تو محلے والوں کو تو اسی دن پتہ لگ جائے کہ بھئی نہیں نظر آ رہے 5 لوگ، ہے نہیں؟ بستی والوں کو دھیرے دھیرے پتہ، آہستہ آہستہ پتہ لگے گا۔ لیکن اگر معلوم ہوا کہ 5000 آدمی شکارپور سے چلے جائیں تو اسی دن پتہ لگ جائے گا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ کہاں چلے گئے، کیا ہوا، اس پہ چیمی گوئیاں ہوں گی، تبصرے ہوں گے۔ تو 3 لاکھ لوگ کسی شہر کو چھوڑ کے جائیں تو کیا وہاں کی ایجنسیاں نہیں جان پائیں گی، حاکم وقت کو مطلع نہیں کریں گی؟ ذل الہی موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارا ملک چھوڑ چکے۔ کہا اچھا کہاں گئے؟ کہ پتہ نہیں، ابھی تو چھوڑا ہے ملک، بس تھوڑی دیر ہوئی ہے۔ کہ لشکر اکٹھا کرو، اور موسیٰ یا موسیٰ کا ایک ساتھی بھی ہمارا ملک نہ چھوڑنے پائے، گرفتار کر لو اور گرفتار کر کے لاؤ۔ توجہ رہے، اب تاریخ کہتی ہے، صاحبان قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ فرعون نے 10 لاکھ کا لشکر تیار کیا موسیٰ اور موسیٰ کے لشکر کو گرفتار کرنے کے لیے۔ 10 لاکھ کا لشکر لے کے فرعون چلا۔ اب قرآن کہتا ہے یہ 2 اپنے اپنے وقت کے امام ہیں، ایک اچھا امام ہے، ایک برا امام ہے۔ اچھا امام موسیٰ ہے، برا امام فرعون ہے۔ توجہ رہی، تمثیل اب قرآن نے سورہ شعراء میں پیش کی، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ یاد رکھیے گا جو عنوان گفتگو ہے اسی پہ قائم ہوں کہ امام کے ساتھ آنا ہے، کیسے امام کے ساتھ آنا ہے۔ اب 2 امام، ایک اچھا ایک برا، ایک موسیٰ ایک فرعون۔ ادھر 10 لاکھ کا لشکر لے کے چلے گئے، ادھر موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل کے قریب پہنچ گئے۔ جب دریائے نیل کے قریب پہنچے تو موسیٰ نے کہا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی لشکر ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ تو جو ان کی امت کے صاحبان نظر لوگ تھے، انہوں نے دیکھا جو علامات ہوا کرتی تھی پرانی لشکروں کے آنے کی، دھول کا اڑنا، وہ سب تمام چیزیں، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمارا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا ہو یا نہ ہو، فرعون کا لشکر ہے جو ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ بس جیسے یہ سنا جناب موسیٰ کے اصحاب نے کہ فرعون کا لشکر ہمارا پیچھا کر رہا ہے، اور تھوڑے ہی فاصلے پر دھول اڑتی ہوئی دکھائی دینے لگی کہ اب تو ہم مارے جائیں گے، فرعون ہمیں پکڑ کے ہمارے گلے میں ہار نہیں پہنائے گا، ہماری تلوار سے گردن کو کاٹ دے گا۔ توجہ ہے، اب یہ ڈرے، خوفزدہ ہوئے، کہنے لگے موسیٰ تم نے تو ہمیں لا کے پھنسا دیا۔ بھئی توجہ رہے، اب آپ یہ دیکھیں پھر قرآن کی لفظیں سن لیجئے کیا ہے۔ قال اصحاب موسیٰ ان لمدرکون، موسیٰ کے اصحاب نے کہا اے موسیٰ تم نے تو ہمیں لا کر پھنسا دیا۔ بھئی توجہ رہے، تم نے ہمیں لا کر پھنسا دیا۔ ایک طرف سمندر ہے، دوسری طرف لشکر ہے، ادھر جائیں گے تو مارے جائیں گے، ادھر جائیں گے تو مارے جائیں گے، دونوں طرف سے تم نے تو موت کی چکی میں لا کے ہمیں پیس دیا ہے، ادھر بھی موت ادھر بھی موت، بیچ میں ہم کیا کریں، تم نے ہمیں پھنسایا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امت کہہ رہی ہے۔ اور میں نے بھی پیش کیا منظرنامہ کہ موسیٰ سو رہے تھے، جگا کے کون لایا تھا؟ توجہ توجہ، اصحاب ہی تو لائے تھے بلا کے کہ چلیے، موسیٰ نے نہیں کہا تھا کہ چلو، اصحاب نے کہا چلیے۔ قال اصحاب موسیٰ ان لمدرکون، موسیٰ کے اصحاب نے کہا آپ نے ہمیں پھنسا دیا۔ خدا کی قسم اسی دن سے صحابیت قابل اعتبار نہ رہی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ صحابہ نے ہی اعتراض کر دیا، آبجیکشن کر دیا، تو پھر یہ کہاں اعتبار کے قابل رہے؟ نبی سے کہہ رہے ہمیں پھنسا دیا۔ لیجئے صاحب، اب روایت کہتی ہے کہ لشکر فرعون کا قریب پہنچ رہا تھا، ان لوگوں نے کہا ہمیں پھنسا دیا۔ اب پروردگار کہتا ہے سورہ شعراء میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ پر وحی نازل کی اور کہا موسیٰ گھبراتے کیوں ہو، عصا مارو دریا پر راستہ بن جائے گا۔
موسیٰ نے ایسا مارا راستہ بن گیا. کہا آؤ. کہنے لگے ہم نہیں جائیں گے. کہا کیوں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کتنی قوموں کے لوگ ہیں آپ کے ساتھ؟ کہا مجھے معلوم ہے. کتنی قومیں؟ 12 قومیں. تو راستہ تو ایک ہے, ہم کیسے جائیں؟ آپ کو یہ بھی تو معلوم ہے نا ہم میں سے کوئی قوم بھی دوسری قوم کے راستے پر نہیں چلتی. ہمیں ہر قوم کو, ہر قبیلے کو اپنا راستہ چاہیے, ہم اس ایک راستے پہ نہیں جائیں گے. اب موسیٰ نے کہا کہ تم موت کو گلے لگانا چاہتے ہو کیا؟ فرعون کا لشکر قریب آ گیا, تم یہ ہیل حجت کر رہے ہو کہ راستہ الگ چاہیے, ایسا چاہیے, ویسا چاہیے. ارے جو ہے اسی پہ چلو. کہا نہیں جائیں گے, مرنا منظور ہے مگر اصول نہیں توڑیں گے. توجہ دیکھیں, آپ کا اصول نہیں توڑیں گے. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ, ہم نے پھر موسیٰ پہ وحی نازل کی. ان اضرب بعصاک البحر, موسیٰ دریا پہ ایسا مارو, جتنی بار ایسا مارو گے اتنے راستے بن جائیں گے. موسیٰ نے 11 مرتبہ اور ایسا مارا, 12 راستے بن گئے. اب ساری قومیں اپنے اپنے راستے پہ کھڑی ہو گئی. موسیٰ نے کہا چلو آنے والا ہے فرعون, لشکر قریب آ گیا. کہا نہیں جائیں گے. اب کیا ہوا؟ کہا ٹرانسپیرنٹ راستے چاہیے. توجہ توجہ. کہا یہ کیا, اگر یہ اس راستے پہ گئے وہ اس راستے پہ گئے, ہم سب اپنے اپنے راستوں پہ چلے گئے, کیا پتا کون بچا کون مرا. کہا پھر کہ ہم بچتے ہوئے بھی مرتے ہوئے بھی سب ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتے ہیں, جس حال میں ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھیں گے. انہیں ٹرانسپیرنٹ بنائیے, شیشے کی طرح چمکتی ہوئی دیواریں, ادھر والے ادھر والوں کو, ادھر والے ادھر والوں کو, سب ایک دوسرے کو دیکھ سکیں. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ, ہم نے پھر موسیٰ پہ وحی نازل کی کہ عصا مارو, اب کی باری راستے ٹرانسپیرنٹ بن جائیں گے. موسیٰ نے ایسا مارا, راستے ٹرانسپیرنٹ بن گئے. اب سب اپنے اپنے راستوں پہ گامزن. فرعون کا لشکر بھی آ گیا دریا نیل کے قریب. فرعون نے کہا چلو راستہ بن چکا ہے. تو کہا یہ راستہ موسیٰ کا بنایا ہوا ہے. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ موسیٰ ہے. توجہ. تو پھر تم بھی چلو, جب وہ اور ان کا لشکر چلا گیا اس راستے سے تم بھی جا سکتے ہو. کہ ذل الہی آپ آگے آئیے تو ہم چلیں گے. فرعون جوش میں آ گیا کہ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. اب یہ بھی آگے اس راستے پر. اب تاریخ کہتی ہے ادھر موسیٰ کے لشکر کا آخری آدمی دریائے نیل کو پار کر رہا تھا, اور ادھر فرعون کے لشکر کا آخری آدمی دریائے نیل میں داخل ہو رہا تھا کہ حکم رب ہوا پانی کی دیواروں کو کہ ساری کی ساری دیواریں ٹوٹ جاؤ, اور فرعون کو اس کے لشکر کو غار کے دریا کر دو. فرعون کا لشکر, فرعون خود غرق دریا ہو گیا. موسیٰ کا لشکر بچ گیا. بس تقریر ختم ہو گئی. اب یہاں پر ایک سوال اور گفتگو تمام ہو گئی. مجھے انصاف سے بتائیے کہ کیا موسیٰ کے ساتھ سب اچھے تھے؟ توجہ چاہیے. جو دریا پار کر کے چلے گئے سارے مومن تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, نیکوکار تھے. اگر سارے نیکوکار تھے, سارے پرہیزگار تھے, تو وہ کون تھے جو کہہ رہے تھے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, موسیٰ تم نے تو ہمیں پھنسا دیا لا کے. توجہ ہے نا. اس کا مطلب سب نیک و شریف و متقی نہیں تھے, کچھ رسالت میں شک کرنے والے بھی تھے, سب طرح کے لوگ تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کے ساتھ سب طرح کے لوگ تھے, اچھے بھی تھے برے بھی تھے, مگر جو برے تھے جنہوں نے رسالت میں شک کیا تھا کیا وہ ڈوب گئے؟ نہیں ڈوبے. کسی تاریخ میں دیکھ لیجئے وہ بھی بچ کے چلے گئے. کیوں بچ کے چلے گئے؟ امام اچھا تھا. امام اچھا ہو تو بروں کو بھی بچا کر لے جاتا ہے, گناہ گاروں کی خطا بھی بخشوا دیتا ہے. اور امام برا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ فرعون کے ساتھ 10 لاکھ کا لشکر تھا. کیا 10 لاکھ سارے کافر تھے؟ سارے مشرک تھے؟ سارے ملحد تھے؟ 10 لاکھ میں کوئی نیک انسان نہ تھا, کوئی شریف انسان نہ تھا. قرآن نے کہا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ, کہ فرعون کے ساتھ فرعون کی آل میں کچھ مومن بھی تھے. اب مجھے دیکھ کے بتائیے تفسیر, دیکھیے قرآن, کیا وہ بچ گئے جو فرعون کے ساتھ مومن تھے؟ وہ بچے نہیں, وہ بھی ڈوب گئے. کیوں؟ کیونکہ امام برا
امام اگر برا ہو تو اچھوں کو بھی ڈبو دیتا ہے، اور امام اگر اچھا ہو تو بروں کو بھی بچا کر لے جاتا ہے۔ اب عزیزان محترم، بس تقریر کا آخری جملہ اور ربط مصائب اور اس کے بعد جلوس بھی ہے، اس کے آگے اب وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں گفتگو کروں، انشاءاللہ پھر کبھی آئندہ گفتگو کروں گا، موقع ملا تو۔ بس یہاں گفتگو روک رہا ہوں۔ آخری بات کہ موسیٰ اپنے وقت کا امام، فرعون اپنے وقت کا امام، ایک اچھا امام ایک برا امام۔ موسیٰ کے ساتھ کتنی قومیں تھیں؟ موسیٰ کے ساتھ 12 قومیں تھیں، 12 قبیلوں کے افراد تھے، امام ایک تھا اور قومیں 12 تھیں۔ وہاں ایک امام نے 12 قوموں کو بچا لیا، یہاں 12 امام ایک قوم کو نہیں بچا سکتے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ یہاں امام 12 ہیں، قوم ایک ہے، خدا کے فضل سے اپنا امام زندہ ہے، قیامت ان کی ہے جن کا کوئی امام نہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، میں نے آپ حضرات کی زحمتوں کو تمام کیا اور حرف دعا کے ساتھ ربط مصائب کی طرف آتا ہوں کہ پروردگار عالم آفتاب خطابت جناب مولانا سید احمد رضا نقوی صاحب قبلہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے فرزند ارجمن جناب اعجاز نقوی کو اسی طرح سے اہل بیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے آفتاب خطابت مرحوم کیا کرتے تھے، اور یہ ذکر و فکر کا سلسلہ ان کے خانوادے میں اسی طرح چلتا رہے جس طرح سے یہ سلسلہ چلا ہوا آ رہا ہے۔ مرحوم انتہائی شریف النفس انسان تھے، یعنی خطیب تو تھے ہی وہ اچھے، لیکن بہت سارے لوگوں کو ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ جو خطیب تو اچھے ہوتے ہیں، عالم اچھے ہوتے ہیں، مگر انسان اچھے نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگوں کی اخلاقیات آپ کے سامنے ہوں گی کہ وہ اخلاقی سطح پر اس منزل پہ نہیں ہوتے جہاں ان کا علم اور جہاں ان کی خطابت ان سے تقاضا کرتی ہے۔ لیکن آفتاب خطابت کی جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ یہی تھی کہ بے انتہا ملنسار اور خلیق اور نستعلیق شخصیت کے مالک تھے۔ اپنے چھوٹوں سے بے انتہا محبت کرنا۔ مجھے ایک مرحلے پر ایک جملہ ان کا یاد ہے جو ابھی شعر پڑھ رہا تھا نوجوان، شاید آپ پڑھ رہے تھے یا کوئی اور تھا، علامہ عرفان نظر عابدی کے حوالے سے منسوخ کیا انہی نے بھی اپنے اشعار میں، اور شوکت عباس کی طرف اشارہ کیا۔ تو شوکت عباس تو بہت بعد میں بھی آئے ہیں خطابت کی دنیا میں، اس زمانے میں علامہ عرفان نظر عابدی کا چرچا تھا اور پورے ہندوستان میں نہیں پورے بر صغیر میں ان کی خطابت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ اس زمانے میں وہ ہمارے دادا مرحوم کی مجلس پڑھنے کے لیے سانکری تشریف لائے، 98 کا واقعہ ہے، 1998 میں۔ جب علامہ عرفان نظر صاحب تشریف لائے تو احمد رضا صاحب بھی یہاں سے گئے ان کو سننے کے لیے۔ بہت سارے مومنین گئے تھے شکارپور سے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اور مختلف جو ہمارے آس پاس کے اضلاع ہیں، جو بستیاں ہیں، وہاں سے لوگ آئے تھے علامہ عرفان نظر عابدی صاحب کو سننے کے لیے۔ تو جب مجلس پڑھ کے عرفان صاحب اترے تو احمد رضا صاحب کے بلا ہمارے مسافہ کرنے کے لیے جب ان کے قریب گئے، میں بالکل قریب میں کھڑا ہوا تھا علامہ صاحب کے، اور وہ تصویر بھی میرے پاس موجود ہے اس وقت کی، جو لوگوں نے تصویریں کھینچی اس میں وہ ہے موجود، کہ جس میں جب وہ قریب کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا علامہ صاحب سے ہاتھوں کو پکڑ کے کہ سرکار ہم تو وہی پڑھتے ہیں جو آپ سے سنتے ہیں۔ یعنی دیانت داری کی یہ مثال دیکھیے آپ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لوگ پوری مجلس سے بہت سارے خطیبوں کی پڑھ دیتے ہیں ممبر پہ آ کے، ایک جملہ بھی ان کے نام سے منسوب نہیں کرتے، وہ ڈرتے ہیں ان کے نام سے جملوں کو منسوب کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو پوری مجلس پکڑ لی جائے کہ ان کی پڑھ دی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو میں اس جذبے کی بہت قدر کرتا ہوں آفتاب خطابت کے کہ انہی نے عوامی سطح پر لوگوں کے سامنے، کوئی بند کمرے میں نہیں کہا یہ جملہ، سب کے سامنے کہا کہ سرکار میں تو وہی پڑھتا ہوں جو آپ سے سنتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں آپ کی طرح سے پڑھوں۔ تو مجھے یاد ہے علامہ صاحب نے ان کو لپٹا لیا اپنی باہوں میں بھر کے، ان کی پیشانی کو چوما تھا۔ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ذاکر کی پیشانی کو چومنا، اور اس ذاکر کا جو اس وقت اپنے عروج پر تھے علامہ صاحب
عرفان ندر آبادی مرحوم، تو یہ ایک بہت بڑا تحفہ تھا ان کی طرف سے ہوا۔ تو اس طرح سے میں نے مختلف مقامات پر ساتھ میں مجلسیں پڑھی احمد رضا بھائی کے، کئی جگہ ایسی تھی مجالس جہاں ہوتی ہیں کہ ساتھ میں پڑھنے کا اتفاق ہوا، کئی مرتبہ سفر کرنے کا اتفاق بھی ہوا۔ تو میں نے دیکھا مولا علی کا قول بھی ہے کہ جب آپ کسی کو سمجھنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھیے۔ سفر میں آدمی کھلتا ہے، سفر میں پتہ لگتا ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے، نیچر کیا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سفر میں بھی انتہائی خلیق، انتہائی ملنسار، انتہائی محبت کرنے والے، چھوٹوں کا احترام کرنے والے، اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ اگر دوران سفر کوئی چیز لی، خریدی، تو ہم چھوٹے تھے تو کبھی ہمیں جیب میں ہاتھ نہیں ڈالنے دیا کہ میں ہوں۔ اور میں نے ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے کہ سفر کرتے ہیں کہ وہ کبھی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتے، الحمدللہ وہ خوش ہو کے کہتے ہیں کہ بیٹا لے آنا ذرا، صلوات پڑھ لیں محمد والے کو۔ میں کسی کی مذمت نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں قبلہ کی فضیلت بیان کر رہا ہوں اور ان کی خوبیاں بیان کر رہا ہوں کہ کس طرح کے تھے۔ تو ایسے خطیبوں کی ضرورت ہے ہماری قوم کو، ایسے افراد کی ضرورت ہے، اور یقیناً بہت کمی محسوس ہوتی ہے ہمیں جب سالانہ مجالس میں جاتے ہیں اور مختلف مواقعوں پر جہاں ان سے ساتھ جہاں پہ رہا اور جہاں پہ ان کے ساتھ مجلس سے خطاب کی ہیں، ان موقعوں پہ، ان جگہوں پہ جب پہنچتے ہیں تو بہت آج بھی یاد آتے ہیں احمد رضا صاحب قبلہ ہمارے۔ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور میں تحسین کرتا ہوں ان کے خانوادے کی کہ یقیناً انہوں نے یہ قابل تعریف کام کیا ہے کہ 3 دن تک ان کی یاد میں مجالس کا سلسلہ قائم کیا، اور لوگ کافی تعداد میں ماشاءاللہ شریک ہو رہے ہیں، اور علماء اور افاضل حضرات ہیں جو بڑی تعداد میں 3 دن یہاں آئے، مجلس سے خطاب کی، اور ابھی اس کے بعد بھی ایک مجلس ہے جو رات کو منعقد ہوگی۔ تو بہرکیف یہ بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے اپنے مرنے والے کو خراج عقیدت پیش کرنے کا۔ ہمارے پاس ہے کیا سوائے ذکر اہل بیت کے؟ ہم تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، یہی ایصال کرتے ہیں بس۔ عزیزان محترم، کیونکہ حضرت عباس کا علم بھی برآمد ہوگا اور جلوس بھی نکلنا ہے، اب اجازت نہیں دیتا وقت میں ایک جملہ بھی آگے کہوں۔ بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر یا موقع ملا انشاءاللہ تعالیٰ میں دیکھوں گا، مولانا کے تعلق سے کوئی مضمون کسی موقع پہ لکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور تفصیلی اس میں وہ حالات لکھوں گا، اور جو تجربات جو میرے تعلق سے ہیں، اور جو میں نے مشاہدہ کیا ہے، اور جو میں نے آبزرویشن کیا، اور جو میں نے دیکھا ہے، اور جیسا ان کو محسوس کیا ہے۔ بس آج کی حد تک میں نے گفتگو تمام کی کہ امام کیسا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ امام اچھا ہوگا تو آپ سے کہیں کوئی غلطی بھی ہوئی ہے تو اس غلطی کو بھی وہ ڈھک لے گا، لیکن امام برا ہوگا تو آپ کی ساری اچھائیوں کو بھی ڈبو دے گا۔ یہ یوں سمجھ لیجیے اسی طرح سے ہے کہ اگر کوئی کسی مکان کی تعمیر کرنے والا مزدور جس نے سنگ بنیاد رکھی ہے، اگر اس نے خشت اول ہی ٹیڑھی رکھ دی، بنیاد ہی ٹیڑھی رکھ دی، تو بڑے سے بڑا انجینئر بھی بلڈنگ کو بچا نہیں سکتا گرنے سے۔ توجہ۔ تو اسی طرح سے ہے معاملہ کہ امام اچھا ہونا چاہیے، اچھے سے مراد کیا؟ منصوص من اللہ ہونا چاہیے، محفوظ عن الخطا ہونا چاہیے۔ بس زمانے نے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو اہل بیت نے ظلم نہ کرتے جو ظلم کیے گئے۔ روایت کی فکریں ہیں کہ کربلا کے میدان میں جب سب شہادت کا جام نوش کر رہے تھے تو باہر باہر آقا عباس آتے تھے اور کہتے تھے مولا حسین مجھے اجازت دے دیجئے، اے آقا ہم مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، مگر حضرت عباس کو اجازت نہ ملتی تھی۔ امام حسین کبھی کسی بہانے سے کبھی کسی بہانے سے ٹال دیتے مگر اجازت نہ دیتے۔ اب روایت کی فکریں ہیں کہ ایک منزل ایسی آئی کہ حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آگے کا آقا اب تو مجھے اجازت دے دیجئے، مولا اب تو اذن دے دیجئے۔ امام حسین نے فرمایا اے عباس آپ بار بار آ جاتے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، اے عباس میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ ارے تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، اجرکم اللہ والا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ آقا عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا آقا حسین ارے میں جس لشکر کا سردار تھا اب وہ لشکر کہاں بچا ہے؟ جہاں لشکر گیا وہی علمدار کو
آقا عباس کو گلے سے لگایا مگر اجازت نہ دی۔ اب روایت کے فقرے ہیں کہ حضرت عباس مایوس ہو کر خیمے کے قریب گئے۔ خیمے کے قریب جب گئے تو وہاں سے آوازیں آ رہی تھی، العطش العطش العطش، بچوں کی آوازیں۔ حضرت عباس کے گوش گزار ہوئی، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے۔ حضرت عباس در خیمہ پہ آئے، آواز دی، سکینہ اے سکینہ کہاں ہو؟ سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، چچا جان پیاس مارے ڈالتی ہے، کہ جاؤ مشکیزہ لے کر آؤ۔ سکینہ مشکیزہ لے کر آئی۔ اب روایت کے فقرے ہیں، سکینہ کے ہاتھوں میں مشکیزہ ہے، عباس کے ہاتھوں میں سکینہ ہے، آغوش میں لیے ہوئے امام حسین کے پاس آئے۔ جیسے ہی امام حسین کے پاس آئے، آقا حسین نے حضرت عباس کو دیکھا، سکینہ کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں، سکینہ کے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ ہے۔ ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا کہ عباس اب میں تمہیں نہیں روک سکتا، سکینہ کی سفارش رد نہیں ہو سکتی۔ یہ کہنے کے بعد اب جو سکینہ سے جملہ کہا ہے میری ماں بہنیں سنے، مولا کے عزیزار سنے، عجیب فقرہ کا کہ سکینہ چچا کو لائی تو سفارش کے لیے، چچا کو میدان میں بھیجنا تو چاہتی ہو، لیکن جب عباس کی شہادت کے بعد ظالم خیموں میں آگ لگائیں گے، چادریں چھینی جائیں گی، تماچے لگائے جائیں گے، تب امو پکارو گی، مگر امو نہ آ سکیں گے۔ علم تو آئے گا، علمدار نہیں آئے گا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تقرب بیننا بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مولانا سید احمد رضا صاحب قبلہ مرحوم کو ارشاد فرمائیں۔